بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله حمدا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يفلح الساحر حيث أتى تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک العلم واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو عزت و احترام دے لائق معزز ذات ماں بہنوں بیٹیوں اللہ مالک العلم دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگارنوں ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت دنال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے
ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਬੀਰਾ ਔਰ ਕੁਛ ਸਗੀਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਰ ਔਰ ਸ਼ਿਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, اور کفر اور شرک تک لے جان والا ایک عمل جادو والا بھی ہے، اور اس جادو والا عمل ہی من عمل الشیطان، یعنی ایک شیطانی فعل ہے، شیطانی عمل ہے، پوری دنیا نو انہیں لپیٹ چلے، اور بہت سارے نجومی پامست اور بہت سارے عامل بڑے بڑے دعوے رکھ دیں اور لوگوں نے بیوقوف بنایا، اور ایسے ایسے ٹکوسلے نے، کسی کو 20,000، کسی کو 30,000، کسی کو 40-50، اور جڑا عمل بڑے بڑے کفر تے فائز ہوئے وہ لکھ روپیہ بھی لے سکتا ہے اور دین والے نو دے بھی دیں دیں۔ عام جڑے چھوٹے چھوٹے دکاندار نے نا، یہ چھوٹے چھوٹے عامل، انہاں دا صاحب بھی پھر انہاں دا جتھے کو پھاس جائے اتھے ہی ٹھیک۔ تو دعا کرو جڑا یہ عمل شیطان والا فعل روز بروز بڑھدا جا رہی ہے، اللہ سب نو محفوظ فرما لے اور اللہ سب دی حفاظت فرمائے۔ لیکن ایک دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی بندہ جادو سے مبتلا ہو جائے، دیکھتے انسان وقان الانسان وجولا، بندہ بڑا جلد باز ہے، آندھا میں نے ہونے ہی رام آ جائے، خلق الانسان ضعیفا، کمزور بھی بڑا ہے، چٹکا نہیں سہندہ بیچارہ، اتنا کمزور ہے۔ لیکن ایک میرا سوال ہے، اگر کوئی شوگر دا مریض ہے یا دل دا مریض ہے، انہوں ڈاکٹر آکھے نے ساری زندگی وہ مرن تک گولی کھاندا ہے اور بڑا صبر کردا ہے، تو اتھے بھی کوئی فصبر جمیل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر کسی نے کوئی جادو والا معاملہ ہو جائے، وہاں کہ مولوی ہونے پھوک مارے تو پھر فٹافٹ ہی رام آ جائے، بھی ہوتے تسی ساری زندگی ایک ٹیبلٹ یوز کر رہے ہو اور مرد دم تک یوز کر دے ہو، پھر جڑا تسی معاملہ مولوی تے ڈالیا ہے نا، یہ تسی خود کیوں نہیں کر لیندے بھائی؟ یا تو انہوں کچھ آندہ نہیں ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے، نہ نماز پڑھنی، نہ روزہ رکھنا، سارا دن گھر دے اندر ٹی وی، سارا دن موسیقی اور گانے سننا، پھر کہنا مولوی پھوک مارے فٹافٹ ٹھیک ہو جاؤ۔ بھئی پہلے اپنے آپ نو ٹھیک کرو۔ جڑا بندہ سارا دن موسیقی سندا ہے، بے نماز ہے، اتنے مولوی دی پھوک دسو کی کر سکتے؟ پہلے اپنے معاملات درست کرو، کیا بیٹے کیا بیٹیاں، پہلے انہیں دلدل چو نکالو۔ جدو تک تسی یہ چیزاں دا زیادہ یوز کرو گے شیطان دی لپیٹ سے آ جاؤ گے۔ اور کوئی بھی عامل ان دا پہلا ٹارگٹ یہ ہوندا ہے، ان دا پہلا وار یہ ہوندا ہے کہ جیسے جیسے بندہ بے عمل ہوندا چلا جائے گا، ان دا جادو چڑھتا چلا جائے گا، اور یہ سارے بے عملی دی وجہ ہے، اور لوگوں نے طرح طرح دے معاملات۔ لیکن بھائی اگر تسی دم کروا رہے ہو تو پھر اتنی جلدی کس گل دی ہے؟ یا تو تسی اچھا کئی بندے ایسے انہوں نے لکھ کے دیو نا کہ اے وظیفہ کرو، اے کرو، اے کرو، انہیں جوگے بھی نہیں ہوندے، تسی خود ہی پڑھو۔ اور کئی دفعہ انہوں نے آکھی دا بھائی آ جڑا لکھیا اگر تسی صبح شام پڑھو گے تو میرے کو آن دی ضرورت نہیں ہے، بار بار چکر کٹن دی ضرورت نہیں ہے، اتنا سفر کرن دی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں جی اسی تو صبح بھی پڑھنے شام بھی پڑھنے۔ بھائی اگر تسی صبح پڑھ دیو شام پڑھ دیو، پھر وہ ریزن تلاش کرو کہ تہاڈا پڑھنا مؤثر کیوں نہیں ہو رہا؟ آخر کوئی چیز تے رکاوٹ ہے نا کہ جی دی وجہ تو تہاڈا پڑھنا مؤثر نہیں ہو رہا۔ آندھے جی جڑا تسی لکھیا سی صبح بھی پڑھنے ہیں شام بھی، کئی آندھے 3 ٹائم پڑھنے ہیں۔ اگر بھائی تسی 3 ٹائم پڑھ دیو تو پھر اثر کیوں نہیں ہوندا؟ پھر اپنے اندر کو کمزوری تلاش کرو۔
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ 36 ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੜੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ 3 ਦਫਾ ਪੜਿਆ। تو دعا کرو اللہ ساڑے اعمال درست فرما دے۔ اور جس حد تک جادو دی علامات دا تعلق ہے، مختلف لوگاں دے اندر مختلف علامات ہوندیاں نے جادو دیاں، یعنی کہ ایک بندے دے اندر ساریاں اسی طرح دیاں ہی علامات جمع ہو۔ کچھ بندیاں دی علامات سوندیاں زہر ہوندیاں نے، اور کچھ بندیاں دی علامات جاگدیاں زہر ہوندیاں نے، اور کچھ بندیاں دی علامات جدو تسی دم کر دیو ادو زہر ہوندیاں نے۔ ہاں ستا بندہ ہے، انہوں خواب دے اندر مختلف علامات شو ہوندیاں نے۔ وہ کدی کہے گا میرے مگر تے سپ بڑے لگ دے، کوئی کہے گا میرے مگر اجدہا لگ دے، کوئی آندا میرے مگر بڑیاں بڑیاں مجھیں ہی لگ جاندیاں، کوئی آندا جی میں تے راتی انج لگ دے چھت تو تھلے ہی چھال ماری خواب سے۔ اگر ایسے ڈرونے خواب آ رہے نے یہ بھی جادو دی علامت ہے۔ یا بندے دی نیند ہی ختم ہو جائے، رات نو ستا ہے تو خرے 4 واری اٹھ ویندا ہے گھنٹے گھنٹے بعد جاگ آئے۔ اگر اتنی نیند ڈسٹرب ہے تو پھر یہ بھی جادو دی علامت دے اندر شامل ہے کہ نیند دا صحیح طریقے نال نہ آنا اور خواب دا ڈراؤنا آنا۔ اور پھر کچھ بندیاں دی علامات اس طرح دی ہوندیاں نے کہ جدو تسی پڑھ دے ہو قرآن، ہاں عامل صحیح ہوئے، 2 نمبر بندہ نہ ہوئے کہ جنہیں کو گدڑ سنگھی رکھی ہوئے، مثال دے طور تے کچھ تونگڑا رکھیا جنہوں موقل اور حمزاد آندن، انج دا نہ کوئی ہوئے، صحیح قرآنی عمل کرنے والا ہوئے۔ اگر وہ بندہ پڑھے تو پھر مریض تے جس طرح دی علامات شو ہوندیاں نے کہ تسی قرآن پڑھو گے، پھر اگر تہاڈے اندر تقوی ہے علامات شو ہون گیاں۔ تسی آندے جی میں پڑھے علامت شو نہیں ہوندی، میں کہ ہوندی ہے۔ اور رولا تے ایتھے کچھ ہونا چاہیے کہ جدو تسی پڑھو گے ایک تے اس کام تو بچ جاؤ گے۔ اور لوگ عاملہ کول جاندے نے، وہ آندے نے جی تانوں تے کالا ہویا ہے، تواڈے نال تے گندھیلیاں بڑیاں لگیاں نے، تواڈے تے تاں وڈا جن کو ہنومان جڑا وہ مسلط ہو گیا، تواڈے تے فلاں جن مسلط۔ بھئی یہ کہنا ہی نہیں پیندا۔ اگر تسی قرآن نال علاج کر دیو نا تو پھر وہ بندہ خود بولے گا، بھائی وہ بندہ بولے گا کہ میں نو فلاں ہو رہا ہے۔ اور اگر تواڈے پڑھن نال خود بول دے، بس اوقات ساڈے جے گناہگار بھی دم کر دین، لیکن اسی کدی نہیں دسیا کہ تینوں کی ہے۔ اسی دے کہی دا کہ بھائی جی میرے پڑھن نال جنہ تینوں محسوس ہو رہا اُنہ کچھ ہے، میرے دسن دی کیا ضرورت ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے۔ اور وہ علامتاں مختلف ہوندیاں نے۔ ہاں کسی نو تسی دم کرو گے وہ سر بھارا ہو گیا، یہ بھی جادو دی علامت۔ کسی نو دم کرو گے انہوں چکر شروع ہو گئے، جادو دی علامت۔ اگر کسی بندے نو دم دے دوران اندے موڈے بھارے ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک جادو دی علامت ہے جو تجربے دے اندر ڈیلی دی ابزرویشن ہے۔ ہاں اگر تسی اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہو، بس اوقات بندے دا سارا جسم ہی کمبل لگ جاندہ ہے، جادو دی علامت ہے۔ اور بس اوقات قرآن پڑھ دیاں بندہ پسینے نال شرابور ہو جائے، یہ بھی جادو دی علامت ہے۔ اور پہلی بات میں کی تھی کہ عامل ٹھیک ہوئے پڑھنے والا، اندھے چھے اتنا کرنٹ ہوئے کہ چیزیں شو ہو رہی ہوں، اور پھر اگر پڑھ دیاں وہ بندے دے ہاتھ جلن لگ جان، پیر جلن لگ جان، تو سمجھو جادو دی علامت ہے۔ اور بس اوقات دوران دم جڑیاں علامات شو ہوندیاں نے، جمائیاں دی کثرت ہو جائے، اکھا چو پانی انج جی میں بندہ رو رہا ہے۔ ہاں انج بھی ہو جاندہ ہے کہ دوران دم کئی رونا شروع کر دیں دن، کئی ہسنا بھی شروع کر دیں دن۔ اور اس طرح بھی ہو جاندہ ہے کہ دوران دم کئی اٹھ کے باہر پجن دی کوشش کر دیں جی میں نو دام ہی نہ کرو، اتنی شدید تکلیف ہے۔ یعنی او معاملات اور او علامات نے اگر کوئی صحیح عامل دم کر دے تو دوران دم شو ہو سکتی ہیں۔ اگر انہاں چو کوئی بھی علامت شو ہو رہی ہے تو سمجھو کہ اس بندے تے جادو دے اثرات نے۔ اگر نہیں ہو رہی اللہ دا شکر کرے کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہاں، ضروری نہیں کہ ہر بندے تے شو ہو جائے۔ اور دوسری بات، حالت بیداری چے بھی کئی علامت شو ہوندیاں، وہ ہر بندہ ہر وقت محسوس کر دے۔ اور جادو دے ذریعے چیزیں پیدا کی تھیاں جان، مثلا
عورت ہے، عورت دی ماہواری ہی ڈسٹرب ہو جائے، بس اوقات بند ہی ہو جائے، جادو دی علامت جادو نال اس طرح ہو سکتا ہے، یا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ڈیوریشن ہی کم ہو جائے کہ بلیڈنگ بند ہی نہیں ہو رہی۔ جادو دے ذریعے ایسا کیتا جا سکتا ہے کہ وہ عورت دے مینسز بند ہی نہیں ہو رہے، بلیڈنگ بند ہی نہیں ہو رہی۔ بلکہ میں نے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر ہے سی، انہیں چائنا تو ڈاکٹر مثلا MBBS کیتا، گجرات دے، خود ڈاکٹر سے انہیں یہی مسئلہ بنیا کہ وہ مینسز رک ہی نہیں رہنی ہے، ڈیوریشن ہی ختم ہو گئی، وقفہ ہی۔ اور اسلام آباد داخلی پائی انہیں باہر سپین سن، یعنی کافی پیسے والے لوگ سے بڑا علاج کرایا، لیکن وہ ڈیوریشن نہیں ختم ہوئی، نہ بلیڈنگ رکی۔ انہوں نے پھر کسے دسیا کہ بھائی گنگا رام ہسپتال ہے نا، اتھے کوئی ڈاکٹر دا سپیشلسٹ ہے، تسی انہوں چیک کراؤ۔ انہیں سپیشل روم رہا ہسپتال دے اندر، اور وہ خود ڈاکٹر زیر علاج ہے، لیکن انہوں دی بلیڈنگ بند نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹروں نے پتہ نہیں کتنے ٹیکے لائے، کتنے انجیکشن لائے۔ انہوں نے بھائی ایک نے فون کیا، تو اکثر میں گجرات میرے انہوں دا رابطہ رہندا سی، انہوں نے کہا جی اتنے پیغام ہوندے نے تو تسی رابطہ کرو، دم کرواؤ۔ خیر میں میو ہسپتال دم کرن گیا، یعنی یہ اپنی دونوں میں دس رکھے، جو میں دم شروع کیتا نا اس ڈاکٹر تے، وہ دی حالت بڑی غیر، اتنے قابو نہ آوے، لتاں باواں مارے۔ میرے لیے بھی یہ پہلا تجربہ سی کہ جڑی میں سچویشن نوٹ کی تھی۔ پھر کچھ چیزاں زندگی دے نال نال تجربات سے آندیاں نے کہ یار اے پڑھے انج بھی ہو جاندہ ہے، یا اس طرح کیتے ہیں اس طرح بھی ہو جاندہ ہے۔ کچھ چیزاں تجربات نال بھی تعلق رکھ دیا، مشاہدات زندگی دا نام ہے۔ خیر انہیں پھر 2 نرساں منگوائیاں، وہ کسی نے لتاں تو پھڑیا، پھر بھی وہ لتاں کھچ کھچ کے مارے، کدی باواں، ان دی ماں نے بھی پھڑیا، 2 نرساں بھی پھڑیا۔ خیر میں پڑھنا جاری رکھیا، یعنی میں نے سمجھ آ گئی کہ یہ جو یہ اثرات نے وہ باہر شو ہو رہے ہیں اور نکل رہے ہیں، یہ توڑ ہو رہے ہیں، اور میں پڑھنا جاری رکھیا۔ خیر کافی یعنی جدو جہد تو بعد جنہیں انہیں ہاتھ پیر مارے نا، کوئی کم از کم 20-25 منٹ بعد انہوں سکون ہویا، یعنی دا مطلب ہے کہ وہ تو کوئی شدید قسم دا وار سے۔ خیر میں تو دم کر کے چلا گیا، لیکن ان دی بلیڈنگ نال ہی بند ہو گئی، جڑی اتنے ٹیکیاں نال بند تک نہیں کر سکے ڈاکٹر، لیکن میں نے نہیں سی پتا بند ہوئی۔ میں تو دوسرے دن بھی گیا دم کرن، وہ جدو ڈاکٹر آئے نا تو انہیں ڈاکٹروں نے دسیا جی میری بلیڈنگ بند ہوگی بالکل۔ وہ ڈاکٹر کہنے جڑا کل انجیکشن لایا اندر نال پھر ہویا، انہوں نے کہا جی وہ ساڈے کاری صاحب آئے سے انہوں نے دم کیتا، وہ ڈاکٹروں دا مذاق اڑانا۔ وہ ڈاکٹر کہنے لے دماں نال بھی کدی ادھا بلیڈنگاں بند ہوئیاں، اسی ایڈیاں ہائی پوٹینسی دی اینٹی بائیوٹک دوائیاں دیتیاں، تو کدی انج بھی ہویا ہے کہ دم کیتے ہی بلیڈنگ فوراً بند ہو جائے۔ خیر انہیں کہا بھی میں مذاق نہیں کر رہی، میں خود ڈاکٹر ہوں۔ وہ کئی ڈاکٹروں دے واقف بھی سی کہ میں تو نہیں جھوٹ بول رہی، جدوں دا رات دا دم ہے دوبارہ میں نے بلڈ آیا ہی نہیں، اور ڈاکٹروں واسطے سوالیہ نشان سے۔ اور پھر وہ دوسرے دن چھٹی لے کے گھر چلے گئے، اور اس تو بعد وہ معاملہ بنا ہی نہیں۔ کسی دی قسمت چنگی ہوئے تو اکو واری توڑ ہو جاندہ ہے، اور اکو واری سے اللہ شفا دے دیندہ ہے۔ اور بہت سارے معاملے اس طرح دے ہوندے نے کہ لوگ ٹیسٹ کرواندے نے، ٹیسٹاں سے کچھ آندہ ہی نہیں، رپورٹاں کلیئر، اور دوائیاں کھائی جاندے نے، کھا کھا کے جناب وہ میدا بھی خراب، جگر بھی خراب، اندر جی آرام ہی نہیں آ رہے۔ بھائی اگر دوائی مؤثر نہیں ہو رہی، اثر نہیں کر رہی، تو دم کر ویکھو نا۔ اور میں بار بار یہ بات ریپیٹ کراں گا کہ دم کرن لی کسی کو جانا بہت ضروری نہیں ہے، تسی خود بھی دم کر سکتے ہو، کوئی پیر خانہ ضروری ہے یا کوئی حضرت ضروری ہے، علاج سنت ہے۔ لیکن ایک گل یاد رکھو، لوگ آتے ہیں کینسر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کوئی دنیا کے اندر ایسا مرض نہیں جڑا قابل علاج نہیں ہے۔ ہاں ساڑی پہنچ نہیں ہے، دلیل کیا ہے ذرا سماعت کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، پہلی بات یقین رکھنا کہ شفاواں دین والا بھی اللہ ہے،
بیماریاں بھی اللہ دی طرفوں لگ دیاں نے اگر کوئی نقصان دے وے جادوگر اللہ باذن اللہ میرے رب دے حکم تو بغیر تے کچھ بھی نہیں ہوندا اور یہ گل یاد رکھنا کہ اللہ نے قرآن سے بھی دسے آئے کہ پہلی بات یقین پیدا کر تیقن پیدا کر اعتماد پیدا کر کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ بیمارانو شفا دین والا تے صرف میرا اللہ ہی ہے اور کو ڈاکٹر صفات قادر نہیں اور کو حضرت صفات قادر نہیں اور کو مولوی صفات قادر نہیں کسی دی پھوک صفات قادر نہیں اگر دوائی سے اثر بھی پاوے تے میرا اللہ دم سے اثر بھی پاوے تے میرا اللہ پھوک سے اثر بھی پاوے تے میرا اللہ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مشہور حدیث النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا وَأَنَ صُحَيْبٍ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صحابہ نے اس جادوگر دا واقعہ بیان کیتا ہے اور جادوگر کو جدوں وزیر جاندا ہے آدھا سنیا تو جماندرو انیاں نو شفاواں پیا دینا ہے اکھاں واپس پیا کرنا ہے پر اس بندے نے اگوں بچے نے کی کلام کیتا ہے آدھا اللہ دے بندیا تینو کسے غلط آکھے ہے تینو کسے غلط بریف کیتا ہے تینو کسے غلط گائیڈ کیتا ہے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے آدھا کہ میں کسے نو شفا نہیں دیندہ انما یشفی اللہ آدھا میرے کول شفاوہ نہیں شفاعت میرا اللہ ہی دیندہ ہے انا ما اشفی انا احدن میں نہیں کسی نے شفا دیندہ تے ایتھے جنہیں نے کوئی ماڑا جا شتونگڑا ہوئے نو دی کتے پھوک سیٹ بہ جائے تے مڑوں دے تجھے تقبر ویکھو میں پھوک مارے بندہ ہے سیدھا ہو گیا میں تو اپنی عقل دا علاج کرا تیرے رنگے بد دماغ 70 ویکھے نے تو پھوک ماری تو کی چیز ہے بھی تیری پھوک نہ لنج ہو گیا وہاں فلانا جادوگر دڑی تے سنو جماندہ ہے میں کافر دا ٹکانہ پتہ کی ہے اگر تیری پھوک نال بھائی یہ بات پہلے اپنے ذہن سے بٹھاؤ کہ شفا میرے اللہ کو ہے اگر کسی مولوی کو شفا اللہ ان دی پھوک سے اثر رکھے تو اللہ دا شکر کرے اللہ دی تعریف کرے رکوع و سجود کرے دماغ خراب نہ کرو انہیں آکھا بھی بھائی انما یشفی اللہ شفا میرا اللہ ہی دیندہ ہے انہیں آکھا اچھا یعنی انہیں شفا نو اپنی طرف منسوب ہی نہیں کیتا پہلی بات کہ یقین رکھو کہ شفا میرے اللہ کو دے نفع نقصان دا مالک اللہ ان الامت لو اجتمعت ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتب اللہ علیک ساری دنیا نفع دینا چاہے کسی نے نہیں دے سکتی میرا اللہ نہ چاہے اور ساری دنیا والا اجتماع ان يضروك بشيء ساری دنیا کٹھی ہو کے کسی نے نقصان دینا چاہے جتنے مرضے جادوگر کیا عامل کیا نجومی کیا پامسٹ کیا سب جمع ہو جائے اگر تیرا عقیدہ ٹھیک ہے میرا اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان دے نہیں سکتا لیکن ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ السحر حق والعین حق جادو بھی حق ہے نظر دا لگنا بھی حق ہے لیکن اگلی بات جڑی میں کرنے لگا ذرا توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے جڑیاں اے ٹینشنہ تو دماغ چلیں پھرنا ہے میں نو 7 سالاں تو جادو ہے میں نو آرام نہیں آیا میں نو 50 سالاں تو جادو ہے میں نو آرام نہیں آیا میرے فلانو اننے سالاں تو جادو نو آرام نہیں آیا اب میرے نبی پاک نے دسے آوے وَأَنْ ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے کہ ما انزل اللہ داءً
الا انزل له شفاء، نبی پاک نے اللہ نے کوئی بھی بیماری دنیا تے نازل نہیں کیتی جدی شفا نہ ہوئے۔ تے جے میرے نبی دی صحیح بخاری دی میں حدیث عرض کر رہا ہوں، نبی پاک دی حدیث ابن ماجہ دی میں عرض کر رہا ہوں، اور میرا تے میرے نبی دی بات یقین تیقن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو جو بھی نکلے آئے حق نکلے آئے سچ نکلے آئے۔ نبی پاک نے کوئی بھی انج دی بیماری اللہ نے نازل نہیں کی تھی جدی اللہ رب العزت نے دعا نازل نہ کی تھی ہوئے۔ پھر دعا دا طریقہ کیا ہے؟ اور اگلی بات یہ ہے، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ۔ اچھا کئی صوفی بان جینج بھی آندے نے میرا مولوی جی نہ گلاں دی یقین جو کو نہیں تم تو ماشاءاللہ بھائی ساڈے دو گئے جی میں اس اور اگے گل کی مسلم دی اندے وہ رب نے انہوں آکھیا سی نا ای بنیا انت افضل منی، انہیں پترا تو ساڈے دو گئے لنگ گئے۔ میں با جی تسی تو ساڈے تو پھر اگا لنگ گئے جی تانوں تو کوئی شے ہی نہیں اثر کرتی۔ ہاں صحیح بخاری چ ضرور ہے کہ نبی پاک تے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ہے، اور وہ توڑ دے اندر معوذتین دا نزول بھی ہے، پر تم تے با جی بڑی اعلیٰ شے، تیرے تو نیڑے ہی کو نہیں شے لنگ دی، تو سارا کچھ جادو پروف بندا ہے۔ بھئی جادو اگر نبی پاک تے ہوندا ہے تے سارے تے ہوندا ہے، وہ دے اثرات بھی ہوندے نے۔ تسی آج کل حیران ہو گے، 2-3 دن تو آج کل بچیاں دے رزلٹ آ رہے ہیں، کیسے خناس مسلمان نے اور کیسے کم ظرف اور تنگ نظر مسلمان نے، جنہ دا بچہ یا بچی ٹاپر جا رہے ہیں نا انہوں نے جادو کروا دیں دیں، وہ کتاباں کھولنوں ہی بہ جاندہ بچارا، وہ پڑھنوں ہی رہ گیا، انہیں نمبر کاٹا ہے تو نمبران دی کھیڑ انہیں وڈ ہو گئے۔ میں تو حیران ہو گیا، یعنی ہن اس حد تک لوگ پہنچ گئے، حسد دی بھی کوئی حد ہوندی ہے، یعنی بچے جڑے معصوم نے انہوں نے بھی معافی نہیں ہے، کہنے تے جادو کرو یہ تو کتاباں نو ہاتھ نہ لاوے، ان کا دماغ بجیا بیچارا، وہ ماں پیو لئی پھردا ہے، اگلے دن کوئی بچی FSC کر رہی تے لے کے تو سارا لاہور پھیرا ہے، انہوں ڈاکٹروں نے گولیاں دے دیا ایڈیاں بیچاری ستی رہے کرے، انہوں کو دماغی مسئلہ بن گیا، دماغی مسئلہ۔ لیکن وہ شفا تے میرے اللہ کو لینا اسی تے بڑے گناہگار ہاں، تو 2 دن دام کیتا اللہ نے شفا دے دیتے، کوئی دوائی نہیں کوئی گل نہیں۔ مطلب ہے کہ سارے کام دوائیاں والے نہیں ہوندے، کوئی کام دوائیاں والے بھی ہوندے نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے۔ میں عرض کر رہا دم کرنا بھی نبی دی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو وفات دے قریب نے معوذتین پڑھ کے نبی پاک اپنے اتے آپ دم کر دینے، اور جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت تھوڑی جی عجیب ہوئی ہے، بخار تیز ہویا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اما ایسا نو حکم دیتا ہے کہ ایسا تو میرے تے دم کر، اور مومنہ دی ماں اما ایسا معوذتین پڑھ کے سرکار دے ہتھاں تے بھوک دیاں نے، آدھنے اللہ دے نبی جی پڑھ میں دینیاں، ہاتھ تسی اپنے پھیرو، تو اڈے ہاتھ زیادہ برکت والے نے، میرے ہتھاں نالوں تو اڈے ہاتھ زیادہ برکت والے نے۔ اے حدیث صحیح بخاری دی دلیل بن دیئے کہ دم کرنا بھی جائز ہے، دم کروانا بھی جائز ہے، نبی پاک نے خود بھی کیتا ہے تے خود کروایا بھی ہے، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ابو داؤد دے اندر ان اسامہ بن زید ان اسامہ بن شریک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھنے سرکار مدینہ نے فرمایا کہ یا عباد اللہ تداؤ، نبی پاک نے اللہ دے بندیو علاج کرواؤ، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے نبی پاک کی نے علاج کرواؤ۔ اچھا علاج ضروری دوائیاں نہ نہیں ہوندہ، اگر یقین ہوئے نا حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ آدھنے کہ قرآن ایک ایسی شے ہے جڑی روحانی بیماریاں دا بھی علاج ہے، جسمانی دا بھی علاج،
رولا تو صرف اور صرف اتقان دا ہے، ورنہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، یہ تو تسی سنتے رہتے ہو، مسلم شریف دی حدیث ہے کہ سورت بقرہ نبی پاک نے فرمایا جتھے پڑھی جائے اتھے جادو بھی نہیں آندا تے اتھے جن بھی داخل نہیں ہوندے۔ ہن سوال ہے کہ پڑھے کون؟ پھر دوجی گل ہے کہ کئی آدھے اسی پڑھنے جی مولوی جی اثر نہیں ہوندا۔ میں یار اسی بھی تو پڑھنے، پھر کیوں اثر ہوندا ہے؟ اسی تو روز پڑھنے، تسی پڑھتے کیوں نہیں اثر ہوندا؟ میں بھا جی تہاڈی کوئی روزی حرام ہوئے گی، تسی کوئی کرتوتاں خراب کر دے ہوگے تو پھر دسو۔ اچھا یہ حدیث ہے کہ جتھے زنا ہو جائے یا کوئی زنا دا دروازہ کتے کھل دے، ہن تے موبائلاں دے ذریعے اللہ دے نبی نے فرمایا العینان تزنیان، اکھاں زنا کر دیا نے، وزناہم النظر، اکھاں نو زنا کیوں قرار دیتا ہے؟ نبی پاک نے زنا دا دروازہ بند کیتا، نبی پاک نے ویکھن نو زنا قرار دیتا کہ یہ بھی زنا ہے، وزناہم النظر۔ میں کہ مثال دے رہے ہیں، اس گناہ سے کتنے لوگ مبتلا نے، اس گناہ سے کتنے لوگ مبتلا؟ زناہم النظر کی کوئی لائیو اور دیکھو موبائل تے سارا دن ہی بڑیاں ویندے جی، پھر تسی سورت بقرہ پڑھ کے آخنا مولوی جی اثر کوئی نہیں ہویا، تو میں دس پھر قصور کدھر ہے؟ قصور کدھر ہے؟ جوان لڑکیاں سارا دن موبائل دے کے پھر وہ ذکر کرن تے اثر نہیں ہویا، قصور کدھر؟ اپنے آپ ٹھیک نہ کرنا۔ سورت بقرہ تے کوئی اللہ معاف فرمائے کہو کہ میں پڑھنا اثر نہیں ہوندا۔ میں جڑی بات کر رہے ہیں امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اسامہ بن شریکہ میرے سونے نبی پاک نے دسیا وے، اللہ دے نبی دی حدیث ترمذی دے اندر، ابو داؤد دے اندر، نبی پاک دی حدیث ابن ماجہ دے اندر، مسند احمد دے اندر، نبی پاک نے یا عباد اللہ دے بندے ہو علاج کرواؤ، اور سب تو بہتر علاج قرآن دا ہوندا ہے، سب تو بہتر علاج قرآن پڑھ کے کرنا ہوندا ہے۔ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ابو داؤد دی حدیث وَأَنْ أَبِي دَرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء نے سرکار مدینہ نے فرمایا لا تدعو بحرام، نبی پاک نے فرمایا حرام دے نال علاج نہ کرنا۔ اچھا کالا جادو حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو پھر وہ دے نال علاج ہو سکتا ہے؟ کوئی فائدہ؟ یہ تو تسی کہو کہ شراب نال علاج نہیں ہوتا جی حرام ہے، تو کالا علم پٹھے سیدھے عمل یہ حلال نے، ایسے بندے کو علاج کرانا چاہیے۔ اور بھائی جس طرح وہ حرام ہے بھی تے حرام ہے، تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے، جادو تھی کیسی چیز ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا حرام دے نال علاج جائز نہیں ہے، بلکہ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی مومنہ دی ماں حضرت میمونہ دیا نے کہ سونے نبی پاک نے فرمایا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا ہے کہ رب کائنات نے تواڈے واسطے انہاں چیزاں دے اندر شفا نہیں رکھی جڑیاں سراسر حرام ہوندیاں نے، یعنی حرام دیاں چیزاں نال علاج نہیں ہوندا، تے جے تو کفر نال علاج کراویں تے کیویں ہوندا ہے، شرک نال علاج کراویں تے کیویں ہوندا ہے؟ تو آکے مولوی جی پھر علاج کیویں ہوندا ہے؟ جڑا جو تو تویز لکھنا ہوندا تے ابلیس بھی لکھیا ہوئے، حمان شداد نمرود سارے کافر کٹھے کیتے ہون، اے علاج جائز ہے؟ اس طریقے نال علاج جائز ہے؟ یا سابق کاف دا تویز لکھیا ہوئے کیا علاج جائز ہے؟ یعنی یہ بھی تے حرام علاج ہے نا۔ اگر تسی علاج کرا رہے ہو پتہ نہیں سی فلانے عمل کول جانے ہیں، میں پڑھ دا کی ہے تو سانو پتہ ہی نہیں وہ دا عقیدہ کی ہے، اور ایسے یعنی کمزور عقائد تے مالک، نظریات تے مالک، اللہ تے توکل رکھو نا، اللہ تے یقین تے رکھو نا کہ اللہ شفا دین تے قادر ہے، اور اللہ دیندہ ہے۔ یعنی ہاں ایک اور بھی چیز ہے، علاج واسطے کنیاں چیزاں ضروری ہیں، کنہ چیزاں دے جدو یہ علامات شو ہون لگ جان کہ بندہ دے جسم درد کر رہا سارا دن 24 گھنٹے بغیر وجہ تو پیڑا ہوندی ہے، نہیں بھی تو جادو دی نشانی،
ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਦੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਜਾਦੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੋ ਭਰਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਜਾਦੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ یا انج بھی ہو جائے کہ کوئی بندہ بڑا میل جول رکھن والا تو تنہا ہی ہو جائے, کمرہ مال کے بہ جائے, وہ تے بھی اثرات نے. کوئی لوگوں نال میل جول ہی چھڑ دیتا ہے, لوگوں کو لانا جانا ہی چھڑ دیتے ہیں. یا کئی بندے دا کاروبار اچھا چل رہا ہے, اچانک سارا کچھ بند ہو گیا, آنا جانا ہی بند ہو گیا, ادھر الٹا مقروض ہو گیا, سارے معاملات ڈسٹرب ہو گئے. اور کئی ایڈے پریشان ہوتے ہیں, مولوی جی 32 سال ہو گئی کڑی دی عمر کا کوئی رشتہ ہی نہیں لبتا. اور انہوں نے کوشش والی کو حد کی تھی, آڑے دکانہ پا کے بیٹھے نے شادیاں کران لو, انہوں نے بھی آکھیا انہاں 10,000 لانا بھائی 10 لے لو کروا دو دیو, وہ بھی فیل ہو گئے. جنہا مطلب پھر کوئی تو روڑا ہے, کوئی توجہ ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ ان سارے معاملات دے اندر پہلا اتحار دعا ہے, دعا نال شفا مل دی ہے. سارے چاہے کوئی جادو ہے چاہے کوئی دوسرا مرض ہے, دعا علاج ہے سارے مرضاں دا. تسی آکھو کہ دلیل کی ہے اس علاج دی کہ یعنی دعا نال بھی علاج ہے. پھر اگلا سوال یہ ہوئے گا کہ دعا کرے گا کون؟ انہاں کہنا مولوی جی تسی ساڈے آ کے دعا کرے آج, ٹیلی فون تے کرا لین دے. میں اگے کئی باری آکھے ہون تے کئی مینوں آندے نے مولوی جی یار کل کھرے کتھوں مینوں فون کو کردا سی جی بڑی طبیعت خراب ہے. آخر جی اسی نا اکاڑے کینٹ چوں بھی ہو آئے ہیں, پتہ نہیں کی کر لیا, وہ سر پیڑ لیندی نہیں, ساریاں گولیاں دیاں, انجیکشن دیتے. جی انہوں دام کرے جی, تو میں لے آؤ کر نہیں تو فون تو ہی کر دو. میں فون مانتے بھائی کوئی دام نہیں ہوں. یہ جو ڈرامے میں تو کیتے نہیں, کئی مولوی کر لیندے نے لوگوں پلو بنا والے, ایویں فونوں کے دام شروع نے. دم بھی میں ہے تسی فون فان رہن دو, میں کئی بار آ کے واٹس ایپ کر دیا کرو دم. انہوں نے آ بھائی دم پہنچ گیا ہے, تسی کلک کرو کام سیدھا ہو جائے گا. میں آخیا بھی تسی اجے تو مولوی فونوں سے لگے نا دم واٹس ایپ کرنا بس تسی واٹس ایپ کھولو دم آ گیا اتنے تواڈے کول, سارے صحیح ہو گئے. کوئی حیا کرو یار, قرآن دی کتنی تدلیل کرو گے تسی, قرآن نال کیا سلوک کرو گے تسی کہ اللہ دا قرآن یہ جا ہو گیا فونوں دی سڈی جو لو بھی لے لو. وہ کسے دور دے اندر قرآن دی قدر ہے سی کہ نہیں؟ چلو تسی یہ دسو کہ میری یہ گفتگو دا حصہ نہیں ہے. امام بخاری نو شہر ہو گیا کڈیا کیوں سی؟ صرف بادشاہ آندا سی میرے پتر نو وکھرا پڑھایا کرو نا, جتھے دوجے پڑھتے ہیں اتھے ہی پڑھو. تو اتھے انہوں نے اس گلوں شہر چھڈنا پیا. ساڈے نو جتھے مرضی پڑھا لو, فونوں تے پڑھی جان دے, لے لو دم. امام کائنات محمد الرسول اللہ, امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے. اور میں گناہگار عرض پہ کرنا وا, جدو انج دیاں علامتاں شو ہون, جدو انج دے معاملات ڈسٹرب ہو جاون, یہ صبح شام تیرے سامنے چیزاں نظر آون, یا تیری اپنی طبیعت تے جسامت تینوں نظر آوے. وَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک دا پروانہ, اللہ دے نبی دا دیوانہ. عبداللہ بن مسعود آندے نے ترمذی چ لکھے آوے, سرکار مدینہ آندے نے الدعا هو العبادہ, نبی پاک آندے نے دعا ساری عبادت ہے. بلکہ سلمان فارسی دی حدیث, نبی پاک آندے نے لا يرد القضاء الا الدعاء, نبی پاک نے فرمایا رب دی تقدیر نو کوئی چیز بدل دیے تو انہوں دعا آخ دینے. اور میرا سوال ہے کہ دعا کیتے تقدیرہ بدل سکدیاں نے, جادو کیوں نہیں بدل سکدا؟ اور نبی پاک دی حدیث ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء, رب کو دعا کریے تے تقدیر بدل دیے تے جادو کیویں نہیں بدلدا. اور دی وڈی دلیل صحیح بخاری, میں اشارہ کرن لگا وا, جڑی بی بی نو مرگی دا دورہ پیندا سی نبی پاک کو لائیے تے سرکار مدینہ نے دعوت اللہ ان یشفیک, نبی پاک نے میں رب کو دعا
کرنا وا اللہ تینوں شفا دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث سے دعا دا ذکر اور نبی پاک اندر ان سے تے صبر تے والا کل جنہ اگر تو صبر کریں گی تے میرا اللہ تینوں جنت دے گا. تے سرکار مدینہ نے سونیا اللہ دے نبی نو آندی اللہ دے نبی جی دعا رہن دے وہ پیچھا تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے میں صبر کر لینی ہاں جنت دا سودا پکا ہے. دلیل ہے کہ دعا نال شفا مل دیئے. نبی پاک نے فرمایا میں اللہ کو دعا کرنا اللہ تینوں شفا دے دے گا. یہ مطلب ہے کہ دعا نال علاج ضروری ہے. تسی کدی دعا نال علاج کیتا کہ جد ویلے اٹھو اللہ دا حل من مکروبن او ٹینشن والے آ او جادو والے آ او فلانے آ او لمحہ پہ آئے اٹھیا نہیں جاندا ہی اللہ دا حل من مکروب ہے کو پریشان حل من سائل اللہ دا ہے کو سوالی اللہ دا گل کرنا تو ٹینشناں دا مارے دعا کر اللہ دا تو دعا کری اسی دعا قبول کر کے تینوں شفا دے دیا. اور اس وقت دی کی تھی دعا قبول ہے. اور دوسری دلیل ایک اور ہے جڑی میں مسلم دی حدیث شروع جو پڑھ رہا سا اور لمبا واقعہ ہے نا اور جڑا جادوگر والا کہ جدوں دے کولوں آیا سی نا وزیر بادشاہ دونوں اکھاں تو نظر نہیں سی آندا تو انہیں آکھیا بھی بھائی آ تحفے لے لا تو ایف لے لا یہ شروع تو عادت ہے لین دین والی. انہیں آ بھی تو جنہ کوئی لینا ہے اور بھی دیاں کہ میری آنکھاں کتے واپس کرنا. یعنی یہ لینا دینا اج دا نہیں چلدا بڑے چیراں دا چلدا ہے. یہ مولوی بڑے چیراں دیاں فیساں لیندے نے بھائی. انہیں آ تحفے جنہیں مطلب کہ انہوں نے کہا بھی بھائی میں تحفے شوفے کو نہیں لینے تو انہیں آکھا پھر اور امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ آمَنْتَ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِرَبِّهِ آدھا انکر تو اس رب تے ایمان لے کے آ تے میں اللہ کو دعا کراں گا اللہ تینوں شفا دے گا. میرے نبی پاک دی حدیث دلیل بن دی ہے کہ دعاواں نال شفاواں مل دیاں نے. اور اے بچہ دعا کردا سی کوڑی والے ٹھیک ہوندے سی. اے بچہ دعا کردا سی برس والے ٹھیک ہوندے سی. اے بچہ دعا دے ذریعے مختلف مرضاں دا علاج کردا سی. اے بچہ دعا کردا سی لوکاں نوں شفاواں ملدیاں سی. اے بچہ دعا کردا سی انے جماندرو بندے بھی سجا کے ہو جاندے سی. لیکن یہ تھوڑی جی منزل اوکھی ہے کہ تھوڑے کول 3-4 مریض آون تے تسی آ کے آکھو چلو بھی دعا کرو اللہ بھائی نے شفا دے تو تھوڑی سدھی جاندیا قبول ہے بندہ کہ میں جی ٹھیک ہو گیا. انہیں تھوڑی جی محنت درکار ہے. اگر دعا دے ذریعے علاج کرنا ہے نا ان لیے تھوڑا جا رابطہ ضروری ہے. ہن بے نماز دی دعا نو تے کی ہونا ہے بے نماز بندہ دعا کرے زانی بندہ دعا کرے شرابی بندہ نہ کرے دعا کرے جی میں دے لوگ کر دیں. مثلا دیکھو نا اسے حدیث دے اندر ذکر ہے نہیں بانے اس ٹائم اللہ سارے دی دعا قبول کردہ حل من مقروب حل من سائل حل من دائین سارے دی قبول ہوندی ہے. ایک کو بی بی جڑی زانیہ ہے زناکار بندے دی دعا ادوں بھی اللہ قبول نہیں کرتا. تو دسو جدو زانی بندہ ہوئے ان دی دعا پھر کس طرح قبول ہوئے. مڑ یہ شکوے غلط نے. اللہ دا قرآن سچ ہے اگر کمی ہے تو ساڈے چ ہوندی. اور نبی پاک کو جڑا صحابی آیا سی صحیح بخاری دی حدیث ہے ان کا پیٹ ہی خراب سی نا نہیں بہنے نو شاید کھواؤ اور کام خراب ہو گیا وہ پھر آیا نہیں بہن تینوں آخیا شاید کھواؤ نا جی کام اگوں تو تیز ہے نہیں بہن پھر شاید کھوا. اللہ نے قرآن چ شفا للناس آکھیا ہے. رب دی گل سچی ہے تیرے بھائی دا پیٹ جھوٹا ہے اور انہیں پھر شاید کھوایا بندہ ٹھیک ہو گیا. تو ساری ایک باری کسی شے نال طبیعت خراب اسی پکی چھڑ دینے. میں کئی باری مثال دینا نا اتنے نا کسی نو دم کرو کسی نو دوائی دیو تھوڑا تھوڑا رام آ جائے نا 20-25 پیسے بڑھیاں دی عادت لو ایڈا تو رام کو نہیں دوائی چکتے ہو مار دیا دم ہی کرو وہاں 3 دم کرا لینے تھوڑا بہت آرام آ گیا نا 25% بھی لو ایڈا تو رام کو 3 باری کرایا اسی نہیں جانتے ہونا. مطلب یہ آدھے نے کہ پہلی پھوک وجے اور بندہ اتوں تو تھلے تک واش ہو جائے. الٹرا ساؤنڈ ہو گیا انداز ایکس رے ہو گیا بندہ پوچھے اتنا گند وچ توں بھریا وہ ایک پھوک تے ہی صاف ہو جائے. ہوں کیا اسی تینوں عطا کیتے ساری طرف سے کوئی چیز نہیں گئی. تو بھائی علامات میں ذکر کر رہے ہیں لیکن علاج میں ذکر کر رہے ہیں کہ پہلا علاج دعا دے ذریعے ہے.
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابران دینی آج سرکار مدینہ نے فرمایا آمنہ دلال نے فرمایا انہو قال نبی پاک نے فرمایا لکل دائن دواؤن نبی پاک نے فرمایا ہر مرض دا علاج ہوندا ہے پاک پیغمبران دے نے جدوں مرض دے مطابق دوائی مل جاوے برا باذن اللہ تو رب کائنات اس بندے نو شفاواں عطا فرما دے۔ یہ مطلب جڑا معالج ہے نا انہوں پہلا علاج دا کوئی پتہ سر بھی ہوئے نیم حکیم نہ ہوئے گل بندہ سمجھے جی میں حکیم صاحب نو گل سمجھن جے ٹائم لگا ہو آنڈیاں دی بھی انہوں نے دسنے پہ بھائی یہ تیار کیتے نے آپ کیتے نے وہاں دا دکان تو لیاؤ یعنی کئی بندے نو سمجھان لگے بھی ٹائم بھی لگ جاندہ بھی سارے آندے پہنے بھائی یہ دسنا ہے کہ لوگ انج کیویں کرتے ہیں تو پھر یہ تو نہیں بھی مطلب کہ میں ایڈا آیا کھڑا بھی میں سوئیاں کڈنی ہیں بچوں بھی میں تو کوئی نہیں کڈدا کڑدا نہ میرے کو اتنی پاور ہے کہ میں آنڈے جو سوئیاں کڈا یہ تو سارا فراڈ ہے نا۔ تو خیر جڑی میں بات کر رہا کہ معالج نو پتہ ہونا چاہیے ہن کئی بندے میں ایک بڑی پرانی مثال کو بندہ سی نا تو دی گڈی خراب ہو گئی وہ سٹارٹ نہ ہوئے وہ ورکشاپ تے لے گیا یار سٹارٹ ہی نہیں ہوندی پئی وہ بندہ تھلے وڑیا انہیں 3 واری تھوڑی نال ٹھک ٹھک کیتی وہ گڈی سٹارٹ ہو گئی پرانی گل انہیں بھاجی کنے پیسے انہیں جی 100 روپیہ ہے انہیں کو خدا تو ڈر 100 روپیہ بنتا 3 واری تو ٹھک ٹھک کیتی 100 بنتا انہیں جی میں 3 واری ٹھک ٹھک کیتی ہوں بھاجی 10 روپیے نے یہ کرنی کتنے سی ہوں 90 نے توں وڑ تے کر لویں بھی تھلے وڑ کے تو آپ ٹھک ٹھک کر لینی سی اصل گل ہے کہ یہ بندے نو علم ہونا چاہیے کہ ٹھک ٹھک کرنی کتنے ایویں نا بندہ پڑھی جائے اسریالی دا منڈا ساڈا پڑھتا بڑا مزاحیہ بندہ سی تے ایک منڈا آندا انہوں دا نام نہیں ملیندا تو آندا یار مینوں سر پیڑ بڑی دم تک کر جا میں سلفیہ 45 نمبر کمرے سے تو انہیں آیا مینوں دم کر یار سر پیڑ بڑی انہیں انہوں دا سر پڑھ دے نا مطلب استدلال انہوں نہ ہوئے انہیں انہوں دا سر پڑھ کے پڑھنا شروع کرتا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث انہیں خدا دے بندے کی پہ پڑھنا ہے انہیں اصل جتنے قبض دی وجہ تو درد ہوندی بھی تاں میں دعا پڑھی یعنی علاج بھی تو پھر انج دا نہ ہوئے کیوں مالج نو اتنا بھی علم ہوئے بھی ٹھک ٹھک کتے کرنی ہے کیوں نہیں نہ پتا ہوئے کہ بندے نو کوئی بیماری ہے انہوں تسی دوائی کچھ دے دیو انہوں دم کسے دی ضرورت ہے دم کچھ کر دیو تو پھر تسی آکھو جی وہ دم تے اثر ہی نہیں کرتا دم مؤثر کرن لئی بندے نو عقل چاہیے کہ دا علاج کس طرح ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے آمنہ دلال نے دسے آوے اللہ دے نبیاں دے نی اگر کوئی بندہ علاج تک پہنچ جاوے تے کینسر دا علاج بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی بندہ انہیں تقوی تک پہنچے قرآن نال ہیپاٹائٹس دا علاج بھی ہو سکتا ہے قرآن نال اللہ رب العزت کینسر بھی ٹھیک کر سکتا ہے قرآن دی برکت تے پاور اینی ہے تو تے وڈے وڈے جادوگراں کولوں علاج کرانا ہے کہ میرا فلاں علاج کردا ہے فلاں علاج کردا ہے آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے اچھے بھی صحیح بخاری سے کہ جنہاں سورت فاتحہ پڑھی سی تو دم نال رام نہیں آیا زہر تو زہر ہی ختم ہو گیا ہوں سپ لڑے کو پڑھے ہاں سورت فاتحہ زہر مکت ہے تو پھر کمزوری کتنے دسو نا نوٹ کرو میں ایک دفعہ شاید اتنے ذکر کیتا بھائی عبداللہ صاحب جان دے نے میرے سسر بڑے اللہ دے ولی بندے سے مولانا اسماعیل سلیم سلفی میرے وائف انہوں نے اتنے کینسر سے 8 دن بعد ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اپریٹ ہوئے گا یہ کینسر ہے اور بڑا ہائی لیول دا کینسر اپریٹ تو بغیر دوجا کم نہیں 8 دن ٹائم ملیا مولانا گھر لے میاں بیوی دونوں تہجد گزار انہوں جو دم شروع کیتا صبح دوپہر شام دوپہر شام کینسر دا مریض ہے یعنی قرآن دی پاور دی میں ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن کینسر دا بھی علاج ہے
تو پھر جدو 8ویں دن لے کے گئے اتنے ہسپتال لاہور، انہیں آخیا جی ان تو کینسر ہے ہی نہیں، یہ کینسر ہی نہیں۔ پھر میری شادی ہو گئی، اللہ نے مجھے 6 بیٹے دیتے، آج تک کچھ ہویا ہی نہیں۔ کہ ایسا مریض ہوئے جنہوں کو یہ کہے کہ یہ آخری سٹیج ہے تو آپریٹ ہوئے گا۔ مطلب ہے کہ اگر تسی دیکھو کہ کتنی بڑی مثال ہے، اگر دو میاں بیوی تہجد گزار نے انہوں نے اپنی بیٹی دا علاج کیتا تو میرے اللہ نے شفا دیتی کہ ڈاکٹر مان گیا کہ بھائی یہ کینسر ہے ہی نہیں، وہی نہ ٹائم دین والے کہ 8 دن بعد کہ یہ جناب آپریٹ ہوئے گا۔ تو خیر میں اس واسطے عرض کر رہے ہیں کہ اگر کسی بھائی میں کچھ چیزیں ہوندی ہیں نا، فتویٰ نہ لایا جے، کیونکہ قرآن دی کوئی بھی آیت اگر کسی نے تجربے نال پڑھی ہے تو وہ نال اگر شفا ہوندی تو ٹھیک۔ ہن کئی بندے آتے ہیں جی بخار بڑا تیز ہے، کچھ لوگوں دا مجرب نسخہ جی یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم 21 واری بڑو بندے دا بخار لے جاندہ ہے، اور وہ لے جاندہ ہے۔ اگر کوئی قرآن دی صحت دے اندر انہوں پاور ہے، اگر شوگر والا بندہ انہوں کسرت نال پڑھ دو دی شوگر بھی ٹھیک ہو جاندی، شوگر لو ہو جائے گی۔ اگر کسی بندے دی ہائی شوگر جا رہی ادھر نال انہوں فائدہ ہوندہ ہے۔ اور بہت سارے بندے جنہ دا بلڈ ہی ہائی رہندہ ہے، اگر وہ یہ صحت نو مسلسل پڑے وہ دا بلڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس صحت کے اندر اتنی پاور ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دم جائز ہے جن کے اندر شرک نہیں ہے، کیونکہ دور جاہلیت صحابہ پتہ نہیں کنے دم کر دے سے، یعنی قرآن دی کسے بھی ایت نال تسی دم کر دے ہو، اگر تسی تجربہ کیتا ہے جس طرح اہل علم دے ہاں 41 دفعہ سورت فاتحہ پر ہر مرض دا علاج ہے تو ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا۔ تو خیر جڑی میں بات حدیث ذکر کر رہا سا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا تے میں گناہگار نے عرض کیتا ہے کہ جدوں اے علامتاں تیرے سامنے شو ہون لگ پون، اجڑیاں میں تینوں پہ دسنا وا، بیبیاں دے اندر مختلف علامتاں، بندیاں دے اندر مختلف علامتاں۔ پہلے نمبر تے دعا نال بھی علاج ہو سکتا ہے، دوسرے نمبر تے معوذاتین نال بھی علاج ہو سکتا ہے، کیونکہ سارے صحابہ معوذاتین نال علاج کر دے سی۔ نبی پاک نے خود بھی اپنا علاج کیتا ہے، اور ایسی چیز ہے نظر بدلی استعمال کرتا بھی ٹھیک ہوندا ہے، جادو لی استعمال کرتا بھی ٹھیک ہوندا ہے، ٹینشن پریشانی جناب اگر کاروبار جناب تیرا مکفل ہو جاوے او دل بھی ٹھیک ہوندا ہے۔ لیکن کئی بندے آندے نے کہ بچہ ہی نہیں ہوندا، بچے والے بڑے پریشان نے، اگو عمل یہ جے بیٹھے نے تو آڈا کسے بننے آئے ہیں، میں تینوں پوچھ کے بننے آئے ہونا بننے آئے خدا دے بندے۔ اگر کسی نے انج دا ہی رولا ہوئے نا جو ان دی گال تے یقین ہے کہ بھائی یہ بننے آئے کچھ، کیونکہ سارے شعبہ بحث ہوندے نے۔ اے ان آنڈے رکھے نا اپنے برک صاحب نے، یہ صرف سرکے چ پیں گئے نے، تسی گھر بھی کر سکتے ہو۔ ہن کئی بندے صرف انہاں آنڈیاں نال لوکاں نوں بیوقوف بنا دے نے، انہاں آنڈیاں نال عامل کول جاؤ وہ آنڈا توڑے گا تو وچوں سوئیاں نکل دیاں نے، کئیاں نے وچ بوٹیاں پائیاں ہوندیاں نے، اوئے ہوئے ہوئے تو آڈا تا بیڑا ہی گرک ہویا پہ، بڑے سخت کسی نے کیتے نے، وہ شو ہو جائے گا۔ یعنی انہوں سرکے سے تسی بھی گھر جا کے پے لو، اندر تسی سوئیاں انٹر کر لو، ادھر ملتان جاؤ تسی وڈے بابے مننے جاؤ گے جتھے لوکاں نوں عقل ہی نہیں، اتھے روز آ کے آنڈے بننے جے، جڑا آئے گا ماشاءاللہ تھوڑے پیراں تے سجدے پہ کرے گا، ایڈا کفر اور شرک کر دینے لوگ کہ بابے راں تا آنڈے جو سارا کچھ کاٹ دیتا ہے۔ بندہ کہے بھی آنڈے دا کیا تماشا ہے، شرکے چ پے گئے جے اے اللہ نے اس جلد تو اس طرح کرتا کہ بالکل نرم ہو جاندی، تسی جڑی شاید داخل کرو اندر سوئیاں داخل ہو سکدیاں نے، وال داخل ہو سکتے ہیں، سارا کچھ داخل ہو سکتا ہے۔ اور ایک پتھر کشمیر چ ہوندا کچھ لوگوں نوں یوز کرتے ہیں لوگوں نے بیوقوف بنا لئی، وہ پتھر تسی نہ تے صبح کسا لو، انہوں دی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، انج صبح ایک دفعہ انہوں کسا لو انگل تے عبداللہ بھائی سارا دن ہی وہ کام کردا جے، ایک دفعہ کسایا، یعنی ایڈا جابر پتھر اللہ نے بنایا تو اندے یہ جڑے شبھ دا بعد انہوں نے رکھیا ہوندا، نال انہوں نے سگرٹاں والی ڈبی دیاں کلیاں بھی رکھیاں ہوندیاں، وہ صرف ان دا ٹچ ہے تھوڑا جہا لب دی نمی نال، اگر وہ تسی سارا دن یوز کر دو نا کلی پھڑ کے، کلی دے سامنے تساں پاڑنی، تو جدو کلی پھڑ کے تے انہوں ماڑا جا انج ٹچ کر کے اے نال لانا نا تساں، وہ تو انج سمجھو بھی ہوندے جتنا ہیٹر لگ گیا کوئی 1400 واٹ والا، ایڈا گرم کہ تسی پھڑ نہیں سکتے،
ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਸੜਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਜੇ, ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਜੇ, ਸਭ ਸ਼ੁਭਦਾਬਾਜ਼ੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪੈ ਸਾਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਂਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਂਡਾ ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਮੋੜ ਕੋਲ ਵੀ ਆਂਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੱਪਾਂ ਦੇ ਟੱਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੋਰ ਕੀਦਾ ਬਾਜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੀਮਾਂ ਦਾ ਆਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੂਈਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੋਂ 2 ਆਂਡੇ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਆਂਡੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਆਵੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਂਡੇ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਡਾ ਬਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਬਸਤੀ ਦਾ ਮੇਡ ਇਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬਾਤ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਾਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋਗੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਸੂਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੂਈਆਂ 3 ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ 3 ਸੂਈਆਂ। ਸੂਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਪਈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਸੂਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਤੌਰੇ ਸੈਂਪਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਂਡਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸੂਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਲ ਇੰਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੋਟੀ ਇੰਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਖੂਨ ਇੰਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਂਡਾ ਤੋੜੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਂਡਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਭਦਾਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੰਬੜੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਪਰਾਸਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ तो पागल हो जाए। तो खैर आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा ये तो पता लग गया ना भी आंडे च सूइयां किवें पैंदियां ने, जाके पा लिया जे सिरका लैके ना, सिरका कोई सिरके च पे सी आ सिरके च आंडे भेज दिओ। ये सवेर नूं इहदा ना बिल्कुल कागज़ बनया होएगा, फिर वे सूइयां वाड़ी जाओ, फिर सूई दे नाल कोई वाल वाड़ दिओ, अंदर चला जाएगा। तो जो तोड़ोगे तो साड़ियाँ माइयां सादियाँ मादियाँ मौलवी जो उन्हें आंडा तोड़िया विचों सारा जादू बाहर आ गया। मैं वो जादू नहीं किया, उन्होंने लितरां दी कमी सी जिन्हें तुहानूं पागल बनाया। सेम इस तरह कली वाला सिस्टम है, वो जरिए गुमराह करना या तरह तरह दीयां चीज़ां ने। पानी के जरिए भी कई गुमराह करते हैं, कई इस तरह के आमिल। हुण कल परसों एक लाहौरों मुंडा आया, वो मतलब कि शादी का कोई रौला सी, जिवें अजकल शादी दे ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਸਤ ਸੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਡਬਲ ਡਿਗਰੀ ਰੱਖਦੇ, ਨਾਲੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਸਾਲ ਆਮਿਲ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਆਮਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੁੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਨੇ ਨਾਖਨ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, M.Ed ਕੀ B.Sc ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਮਦਰਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਨਹੁੰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਖਨ, ਉਹ ਨਾਖਨ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਖਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਿਆ। ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਫੂਫ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਨੌਵਾਂ ਦਾ ਸਫੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਫੂਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫੂਫ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਲਣ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਲਣ ਖਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਮਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਮਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ।
تو خود دستا کہ میں وہ عامل کول گیا تو میں انہوں محنت کی کہ بھائی نہ کی مینوں کیتا ہے بھی میں تو چنگا بھلا سا تسی دسو کہ کیسے کیسے طریقے نے کوئی لڑکی دے ہتھاں پیراں دے ناخن لے کے صفوف بنا کے اتنے عمل کر کے وہ سالن چ پاتا ہے تو اس عمل نالوں بندہ دماغوں بھی ہل گیا یعنی ادھر تو موت بھی واقع ہو جاتی ہے ایسے ایسے لوگ عمل کرتے ہیں تو تاں میں کچھ علامات رکھی ہیں اور کچھ علاج دا طریقہ ذرا اور فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا میں حدیثاں دسیاں نے نبی پاک نے فرمایا کوئی ایسا مرض نہیں ہے بما جادو ہوئے ٹونا ہوئے ہر چیز دا علاج اللہ نے قرآن سے رکھے آوے قرآن بھی علاج ہے کلونجی بھی علاج ہے شہد بھی علاج ہے بلکہ عبداللہ بن مسعود دی حدیث المستدرک کے حاکم دے اندر نبی پاک نے فرمایا دو چیزاں نال شفا حاصل کرو ایک شہد نال تے قرآن نال قرآن جسمانی بھی تے روحانی بیماریاں دا علاج بن جاندا ہے اور پاک پیغمبراں دے نے علاج کرو علاج بھی میرے نبی دی سنت ہے اور میں عرض کیتا میرے نبی پاک نے دم کیتا بھی ہے اپنے آپ نو کروایا بھی ہے اور پاک پیغمبراں دے نے حرام نال علاج نہ کریا جے کالے علم والے کول جاویں تونیاں دین والیاں کول جاویں سارے غلط عامل ہوندے نے ایویں اپنے ایمان دا بھی بیڑا غرق کریں گا تے شفاواں پھر بھی نہیں مل دیاں جے تسی گھر دے اندر قرآن دا عمل شروع کر دے وہ اللہ شفاواں عطا فرما دیندا ہے نبی پاک نے مرض دے مطابق علاج کرو کسے اچھے معالج کو لو اگر مرض دے مطابق دعائی ملے تے تاویں شفا ملدی ہے مرض دے مطابق دم ہوئے تے تاویں شفا ملدی ہے پر پاک پیغمبران دے نے حرام میں اللہ نے شفا نہیں رکھی اور میں گناہگار نے عرض کیتا ہے کہ سب تو بڑا اختیار ہے کہ تیری بیوی اپنے بچیاں لی تہجد ویلے دعا کریا جے اللہ شفاواں دے دے گا کدی تہجد نو ٹھنڈا معمول بڑا اپنی بیٹیاں لی دعا کر آمنا تو تیری جان ہی چھٹ جاوے اللہ نال تو ڈائریکٹ ڈائلنگ کر اے جناب انڈائریکٹ کام چھڑ دے میں تینوں صحیح مشورہ دے رہا کہ تہجد ٹائم تو دعا کر تیری بیوی رو کے اللہ دے سامنے گڑ گڑاویں جادو بھی او جا پینا ہے بیماریاں بھی او جا پینیاں نے اگر دم دی بھی ضرورت ہے تو خود ایت الکرسی بھی پڑھ سکنا ہے چارے کل بھی پڑھ سکنا ہے ہر بیماری لی 7 وری ہر کل نو پڑھ شفا مل دی ہے ایت الکرسی نو 11 دفعہ پڑھ شفا مل دی ہے سورت فاتحہ 11 دفعہ پڑھ شفا مل دی ہے سورت مومنین دیا آخری آیتاں 11 دفعہ پڑھ چارے آیتاں شفا مل دی ہے رب کائنات نے قرآن چینیاں پاوران رکھیاں نے پردہ تو جاویں اللہ شفاواں عطا فرما دے تے دماغ جو یہ گل کٹ دیو کہ کسی مولوی تے بابے کول گیا ہی گل بن دی آپے بھی بن جاندی پرا صرف روڑا تے نا مجھے کو مولوی سارا دن تسبیح پھیردا تینوں نہیں والا آندا تو بھی پھیری جا ایک دن تو آپ بابا بن جانا یہ کہڑے روڑے والی گل جڑا کو آکھے میں بابا ہوں بھائی میں تیرے تو بڑا بابا ہوں میرا ایک بیلی ہوندا سی آخری گل گات ختم وہ بڑا شاید کسی دیکھے بڑا انہوں دا قد و قامت وہ جو گوڑ بھی والا اور ریاض گوڑ شاہی والا فتنہ چلیا انہوں نے آج وہ فوٹو آندی اتنے چن جو دی تصویر آندی وہ آپ صاحب آندے میری بھی آندی تو غور نال کدی ویکھیا اور کھبے پاسے میں بیٹھا ہونا تو کدی غور نال نہیں ویکھیا چن جو نے میری بھی آندی وہ تم غور ہی نہیں کدی کرنا جو بیٹھا ہونا اندر نال میں بیٹھا ہونا وہ گل ہے بھی جڑا بابا ٹکر ہونا بھائی ابھی آپ بابے ہیں اسی بڑا کچھ پڑھنے ہیں تو اللہ کو دعا کرو کہ اللہ انہاں چوریں ڈاکوؤں کو آپ بچا لے ایمان بھی بچائے عزت بھی بچائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین